السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 7 سال پہلے کا ہے۔ میرے شوہر گورنمنٹ ادارے سے منسلک ہیں اور کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں۔ انہیں اکثر دوسرے شہر سے کام کی آفر ہوتی رہتی تھی، وہ وہاں چلے جاتے تھے۔ اس وقت بھی انہیں دوسرے شہر سے کام کی آفر ہوئی تو وہ وہاں چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد بچوں کی چھٹیاں ہوئیں تو انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا۔ میرے ہسبینڈ جہاں کام کر رہے تھے وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اسی ادارے کی طرف سے ہمیں گیسٹ روم دیا گیا تھا۔ میں اپنے بچوں کو لے کر وہاں تقریباً شام 5 بجے کے قریب پہنچی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم نے کھانا وانا کھایا۔ کھانا وانا کھانے کے بعد جو ہے میرے شوہر اپنا سائٹ پہ چلے گئے۔ بچے جو ہے کچھ دیر کارٹون دیکھتے رہے۔ کارٹون دیکھنے کے بعد وہ لوگ سو گئے۔ میں اپنا موبائل یوز کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ چھت پہ جو ہے کوئی چیز گری ہے اور اس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، دھپ دھپ کر کے۔ میں سمجھی کوئی بلی ہوگی، میں نے اتنا دھیان نہیں دیا۔ مجھے نیند آنے لگی، میں سو گئی۔ سوئے ہوئے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک جو ہے مین جو دروازہ تھا اس کے اوپر دستخط ہونے لگی۔ میں سمجھی میرے شوہر آ گئے ہیں۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں سمجھی کوئی نلکا ولکا ڈھیلا ہو گیا ہوگا، لیکن وہ آواز پانی کی مسلسل بڑھتی رہی۔ تو میں اپنے شوہر کو میں نے کال ملانے لگ گئی کہ کیا مسئلہ ہے، میں انہیں فون کروں، لیکن ان کا فون لگ نہیں رہا تھا۔ پانی گرنے کی آواز کے ساتھ ساتھ واش روم کے دروازے پہ ایسا لگا کہ جیسے کوئی تیز تیز اس کو مار رہا ہے۔ واش روم کے دروازے کی آواز سے جو ہے میری بچی اٹھ گئی، مجھے کہنے لگی مما دیکھیں واش روم میں کون ہے۔ مجھے اس وقت تک خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے میں اٹھی اور واش روم کا میں نے دروازہ کھولا، تھوڑا سا کھول کے اندر جھانکا۔ آپ یقین کریں لسنر کہ ایک خوفناک شکل والی عورت بیٹھی ہوئی اور اس کے پاس پانی کی بالٹی بھری ہوئی پڑی ہوئی ہے اور اس میں سے وہ پانی لے لے کے اپنے اوپر ڈال رہی ہے اور میری طرف دیکھ کر ایک گندی اور مکروہ مسکراہٹ سے ہنس رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میں چیختی ہوئی پیچھے ہوئی۔ میں چیخی ہوں تو مجھے چیختا ہوا دیکھ کر میری بچی بھی چیخنے لگی۔ آپ یقین کریں وہ عورت اپنے دونوں پیروں اور ہاتھوں سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر کی طرف آنے لگی۔ میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا کے رونے لگی اور دعائیں کرنے لگی، اللہ سے مدد مانگنے لگی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری مدد کر۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے مین انٹرنس کا اور میرے شوہر اندر آتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں واش روم کی طرف اشارہ کرتی ہوں۔ یقین کریں آپ کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ابھی ایک عورت یہاں تھی، شکل بہت گندی تھی، بہت ڈرونی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ انہوں نے کہا چلو بچوں کو اٹھاؤ، تم یہاں ڈر گئی ہو، ہم دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اپنے بچوں کو لے کے باہر کی طرف نکل گئی۔ جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ نام سے کوئی بات کر رہے تھے، وہ نہ کچھ بول رہے تھے، بس چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب ہم روڈ چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا مجھے کہ میرے پیچھے جو ہے بہت سارے لوگ چل رہے ہیں، قدموں کی آوازیں آ رہی تھی باقاعدہ سے۔ میرے ہسبینڈ جو ہمارے آگے جا رہے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد غصے سے گھومتے
اور پیچھے جو ہے گھورتے، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے لیکن غصے سے گھومتے تھے اور ہمارے پیچھے گھور رہے تھے۔ خیر ایک گھر آیا، اس گھر کے ساتھ جو ہے مسجد تھی۔ ہمارے ہسبینڈ جو ہے ہمیں لے کے اس گھر میں اندر چلے گئے اور دروازے پہ رک گئے۔ میں بچوں کو لے کے اندر چلی گئی۔ تو جب میں وہاں پہنچی تو مجھے وہاں تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اب پریشان نہ ہونا، سب ٹھیک ہے، مجھے کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ بول کے وہ چلے گئے۔ میں بڑی حیرت میں تھی کہ یہ کیا، اتنا کچھ ہو گیا، اتنا میں نے ان کو بتا دیا، وہ اس حالت میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر اس بات کو تقریباً 5-10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ میرے موبائل پہ میرے ہسبینڈ کی کال آنے لگی۔ تو میں نے کال اٹینڈ کی تو وہ بولے کہاں ہو؟ ان کی آواز میں بہت پریشانی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب کہاں ہو؟ میں نے کہا ہم یہاں ہیں جہاں آپ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے۔ کہنے لگے کہاں چھوڑ کے گیا تھا؟ کہاں ہو تم لوگ؟ میں نے کہا یہ مسجد کے ساتھ والے گھر میں۔ بولے مسجد کے ساتھ والے گھر میں؟ میں تو یہاں گیسٹ ہاؤس کے پاس کھڑا ہوا ہوں، گھر خالی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے بولا کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ آئے تھے، آپ ہی تو ہمیں یہاں لے کے آئے ہو، پاگل ہو گئی ہو؟ میں تو کام پہ تھا، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں ایک دم سے رونے لگ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ تو معاملات ہیں، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ چل رہا ہے۔ میرے شوہر تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آ گئے، مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ سب کچھ بتانے کے بعد وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری مدد کی، کوئی ایسا جانی و مالی نقصان نہیں ہوا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کسی بھی شکل میں ہماری طرف مدد بھیجی۔ اب وہاں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا تھا۔ جیسے تیسے سویرا ہوا تو ہم جو ہے وہاں سے نکلے اور کراچی اپنے گھر کی طرف واپس آئے۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں لسنر۔ آپ یقین کریں آج بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا، وہ عورت کون تھی اور وہ آدمی کون تھا جو میرے شوہر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا تھا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ بس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں اپنی امان میں رکھا، مجھے اور میرے بچوں کو بچایا۔ تو لسنر کیسے لگی آپ کو یہ سٹوری؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید سٹوریز یا واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔